محمد۔ عزیزان گرامی و بزرگان قدر، خالق کائنات اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو خلق نہیں کیا لیکن صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو خلق کیا تو انسانوں کی حیات کا مقصد بھی بتا دیا کہ ہم نے جہاں ساری چیزیں خلق کی ہے، یہ عالم خلق کیا ہے، یہ دنیا کو خلق کیا ہے، تو یہ کس کے لیے خلق کیا؟ یہ انسانوں کے لیے خلق کیا۔ جو حیوانات کو خلق کیا ہے، جو نباتات کو خلق کیا ہے، جو دریا کو خلق کیا ہے، جو پہاڑوں کو خلق کیا ہے، جو چرند کو خلق کیا ہے، جو پرندوں کو خلق کیا ہے، تو یہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے خلق کی؟ انسانوں کے لیے خلق کی۔ اور جب انسانوں کو خلق کیا، انسانوں کو پیدا کیا، تو انسانوں کی خلقت کا مقصد بھی بتا دیا کہ ہم نے انسانوں کو کیوں خلق کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو خلق نہیں کیا لیکن صرف اپنی عبادت کے لیے۔ تو ہمارا خلق ہونے کا مقصد عبادت الہی ہے، یعنی ہم اپنی زندگی عبادت الہی میں گزارتے رہیں۔ اور عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑا بلکہ ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، اماموں کو بھیجا، اور جو بہترین رہنما ہیں اماموں کے ساتھ ساتھ کتاب خدا قرآن مجید، جس میں احکامات الہی ہے، قرآن مجید کو نازل کیا۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں ان سے ہدایت حاصل ہوتی ہے، ہم ان سے ہدایت لے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا تاکہ وہ ہدایت کا راستہ بتائے۔ اور یہ جو عظیم مہینے چل رہے ہیں، ماہ مبارک رجب ہے، ایک بہترین مہینہ گزر گیا کہ جو عبادت کا مہینہ ہے، جس میں روزہ رکھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ ماہ مبارک رمضان سے پہلے یہ 2 مہینے بڑے ہی بابرکت مہینے ہیں، جس میں روزہ رکھنے کا بہت زیادہ ثواب بتایا گیا ہے۔ جیسا کہ ماہ رجب پورا مہینہ گزر گیا، اب یہ ماہ شعبان شروع ہو رہا ہے، تو اس میں بھی روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ 2 مہینوں میں اتنی زیادہ فضیلتیں کیوں ہیں؟ ہم اسی مہینے میں زیادہ تر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے۔ وہ کون سا مہینہ ہے؟ ماہ مبارک رمضان۔ تو یہ ہم آمادگی کرتے ہیں ماہ مبارک رمضان کے لیے کہ رمضان مہینہ آنے والا ہے، تو اس کے لیے ہم تیاریاں شروع کر دیں۔ جیسا کہ اسکولوں میں بھی ہوتا ہے کہ جب کسی بچے کا بورڈ ایگزام ہونے والا ہوتا ہے تو اسکولوں میں ٹیچرز پہلے سے ٹیسٹ لینا شروع کر دیتے ہیں تاکہ بچہ اس بورڈ ایگزام کے لیے آمادہ ہو جائے۔ جب بورڈ ایگزام آئے تو اسے گھبراہٹ نہ ہو، اسے پریشانی نہ ہو، وہ پیپر دیکھ کر گھبرائے نہ۔ تو اسی طرح سے یہ ماہ رجب اور ماہ شعبان ہیں، تاکہ ہم ماہ رمضان کے لیے پہلے سے آمادہ ہو جائے۔ جب ہماری یہ عادت رہے گی روزہ رکھنے کی ماہ رجب سے، ماہ شعبان سے، ہم 1 ہی روزہ رکھ لیں، 2 ہی روزہ رکھ لیں، 3 روزے رکھ لیں، تو یہ روزہ رکھنا ہمیں رمضان مہینے کے لیے آمادہ کرتا ہے کہ ماہ رمضان کے روزے ہم سے قضا نہ ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ ماہ شعبان شروع ہو چکا ہے اور اس کی بھی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ چند فضیلتیں جو کتاب میں بیان کی گئی ہے، مفاتیح الجنان میں ہے اور مختلف اعمال کی کتابوں میں ہے، چند فضیلتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ماہ شعبان انتہائی محترم مہینہ ہے جو منسوب ہے پیغمبر اکرم کی طرف۔ آپ اس مہینے میں مسلسل روزہ رکھتے تھے اور اسی ماہ رمضان سے روزہ رکھ کے ماہ رمضان سے ملا دیتے تھے۔
اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، جو شخص بھی اس مہینے میں ایک دن بھی روزہ رکھے گا بہشت اس کے لیے لازم ہے۔ یہ اس مہینے کی فضیلت ہے، اور امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب ماہ شعبان آتا تھا تو امام زین العابدین علیہ السلام اپنے اصحاب کو جمع کرتے اور ان سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگ عرض کرتے تھے ماہ شعبان ہے، تو فرماتے تھے کہ یہ ماہ شعبان ہے، اس کو رسول اکرم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، لہٰذا محبت پیغمبر اور تقرب الہی کے لیے اس مہینے میں روزہ رکھا کرو۔ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، تو ان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں بھی روزہ رکھیں۔ قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضے میں علی ابن الحسین کی جان ہے کہ میں نے اپنے پدر بزرگوار امام حسین علیہ السلام سے سنا ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے امیر المومنین سے سنا ہے کہ جو شخص بھی محبت پیغمبر اور تقرب الہی کے لیے ماہ شعبان میں روزہ رکھے گا خدا اسے اپنا محبوب اور مقرب بنا لے گا۔ یہ امام فرما رہے ہیں، اور روز قیامت کرامت عطا فرمائے گا اور بہشت اس کے لیے لازم قرار دے گا۔ شیخ طوسی نے صفان الجمال کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ مجھ سے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے اطراف کے لوگوں کو روزہ شعبان پر آمادہ کرو۔ میں نے عرض کی مولا کیا اس روزے میں کوئی فضیلت ہے؟ فرمایا یقیناً۔ رسول اکرم جب ماہ شعبان کا چاند دیکھتے تھے تو ایک منادی کے ذریعے اعلان کراتے تھے کہ میں اہل مدینہ میں رسول اکرم کا نمائندہ ہوں، آگاہ ہو جاؤ کہ حضور نے فرمایا ہے کہ ماہ شعبان میرا مہینہ ہے، خدا رحم کرے اس شخص پر جو اس مہینے میں روزہ رکھ کر میری امداد کرتا ہے۔ یعنی پیغمبر اکرم حکم دے رہے ہیں، اور جو اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ اس نے رسول اللہ کی مدد کی ہو۔ صلوات پڑھیں محمد اسماعیل ابن عبد الخالق نے نقل کیا ہے کہ میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں تھا کہ ماہ شعبان کے روزے کا ذکر آ گیا تو حضرت نے اس سلسلے میں یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص خون ناحق کا مرتکب ہو اور ماہ شعبان میں روزہ رکھ کر خدا کی بارگاہ میں استغفار کرے تو روزہ اسے بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ یہ فائدہ ہے اس ماہ شعبان میں روزہ رکھنے کا، اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں ہمیں کچھ اعمال کو بھی انجام دینا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں ثواب حاصل ہو سکتا ہے۔ وہ کون سے اعمال ہے؟ پہلا عمل یہ ہے کہ استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، یہ ہر روز یہ دہراتا رہے ماہ شعبان میں تاکہ اس کے گناہوں میں بخشش ہوتی رہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی اس جملے کو دہراتا رہے۔ اور تیسرا عمل یہ ہے اس مہینے میں صدقہ دے، چاہے نصف دانہ خرما ہی کیوں نہ ہو، یعنی آدھی کھجور۔ صدقہ دینے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نصف دانہ یعنی آدھا دانہ کھجور کا اگر وہ صدقہ دے سکتا ہے تو وہ دے۔ اسے اس کا فائدہ کیا ہے؟ آتش جہنم سے آزاد کر دے گا، یہ صدقہ اسے آتش جہنم سے آزاد کر دے گا۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے جب آپ سے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا ماہ رجب کے بارے میں، تو
آپ نے فرمایا کہ تم لوگ روزہ شعبان سے کیوں غافل ہو؟ راوی نے عرض کیا فرزند رسول ماہ شعبان کے ایک روزے کی فضیلت کیا ہے؟ اب ایک روزے کی فضیلت امام بیان فرما رہے ہیں کہ ایک روزہ جو ماہ شعبان میں ہم رکھتے ہیں اس کا کیا ثواب ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا خدا کی قسم اس کا ثواب بہشت ہے، یعنی پہلا ثواب یہ کہ انسان جنت میں جائے گا۔ عرض کی یا ابن رسول اللہ اس مہینے کے بہترین اعمال کیا ہے؟ فرمایا صدقہ اور استغفار، بہترین عمل ہے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرے اور صدقہ دے۔ جو شخص ماہ شعبان میں صدقہ دیتا ہے پروردگار اس صدقے کو برابر بڑھاتا رہتا ہے جیسا کہ اونٹ اپنے بچے کی تربیت کرتا ہے، یہاں تک کہ روز قیامت کو عہد عہد کے جیسا بن جاتا ہے۔ یعنی ایک بار صدقہ دے دیا تو وہ صدقہ بڑھتا رہے گا اور روز قیامت وہ احد کے پہاڑ کی مانند ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد اور ایک ذکر بیان ہوا ہے کہ اس مہینے میں اس ذکر کو 1000 مرتبہ دہرائے۔ وہ ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکین۔ اس ذکر کو بھی 1000 مرتبہ اس مہینے میں دہرایا جائے۔ تو یہ مختصر سے اعمال ہے ماہ شعبان کے، اسے بھی ہمیں انجام دینا چاہیے۔ اور عزیزان گرامی یہ ایک مبارک مہینہ ہے جس میں ہمارے ائمہ کی ولادتیں بھی ہے، معصومین کی ولادتیں بھی ہے، جس میں سے آج ایک شعبان ہے جو کہ ولادت جناب زینب سلام اللہ علیہا کا دن ہے۔ یہ ایک باعظمت شخصیت ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ یہ کون ہے؟ یہ دختر مولائے کائنات مولا امیر المومنین کی بیٹی ہے۔ زینب یعنی جو باپ کے لیے زینت ہو۔ واقعاً جناب زینب ایسی شخصیت ہے کہ جو مولا علی علیہ السلام کے لیے زینت اور امام حسین علیہ السلام کی بہن ہے۔ عزیزان گرامی ان کی فضیلت کے بارے میں ہم جتنا بیان کریں کم ہے، کیونکہ دنیا میں ہم نے بہنیں بہت دیکھی ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام جیسی بہن دنیا میں ان کی نظیر نہیں ملے گی، کہ جو شانہ بشانہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کے مقصد میں ان کے ساتھ رہی۔ کربلا میں مدینے سے کربلا تک کا سفر دیکھیے جناب زینب کا، جو مقصد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ موجود ہے، اور ان کی فضیلت دیکھیے کہ یہ صرف مقصد امام حسین علیہ السلام کو بچانے والی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے منصب امامت کو بھی بچایا ہے اور ذات امام علیہ السلام کو بھی بچایا ہے۔ جب خیمے جلا دیے گئے، خیموں میں آگ لگا دی گئی، تو امام زین العابدین علیہ السلام غش کے عالم میں خیمے میں تھے، تو یہی جناب زینب تھی جنہوں نے امام کو بچایا ہے۔ صرف امام کو نہیں بچایا بلکہ امامت کو بچایا ہے۔ تو یہ ہے جناب زینب، اور مقصد امام حسین علیہ السلام کو آگے بڑھانے والی خود جناب زینب ہے۔ یعنی جب شہادت امام حسین علیہ السلام ہو گئی تو اب اس مقصد کو کون آگے بڑھانے والا ہے؟ جناب زینب نے آگے بڑھایا ہے، کبھی دربار یزید میں، کبھی بازار شام میں۔ تو یہ ہے شخصیت جناب زینب۔ تو عزیزان گرامی آج ان کی ولادت کا دن ہے۔ تمام محبان اہل بیت کی خدمت میں، حاضر امام کی خدمت میں جناب زینب کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تمام حضرات کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزان گرامی ہم خوش نصیب ہے کہ ہم ائمہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم شیعہ ہیں۔ ایک شیعہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا
صلی علی محمد وآل محمد۔ کہنے لگا مولا آقا میں غریب ہوں، میں مفلس ہوں، مجھے کچھ عنایت کیجیے۔ تو امام نے کہا کہ تم ہمارے شیعہ ہو کر یہ کہہ رہے ہو کہ غریب ہو؟ ہمارا شیعہ تو غریب ہو ہی نہیں سکتا، مفلس ہو ہی نہیں سکتا۔ امام نے کہا، وہ شخص کہتا ہے مولا میرے پاس مال و دولت نہیں ہے اور آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں غریب نہیں ہوں؟ تو امام نے اس سے کہا کہ تیرے پاس تو ایک تجارت موجود ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کون سی تجارت؟ تو امام اس سے کہتے ہیں کہ بتا، دنیا کا کوئی مالدار شخص تیرے پاس آئے اور تجھ سے کہے کہ میں دنیا کی تمام چاندی اس زمین پر جمع کر دیتا ہوں، لیکن اس کے عوض مجھے ایک چیز چاہیے۔ وہ چیز کیا ہے؟ کہ تیرے دل میں جو محبت اہل بیت ہے، تو محبت اہل بیت کو نکال دے اور ان کے دشمنوں کی محبت کو اپنے دل میں بسا لے۔ کیا تو ان کی محبت کو چاندی کے عوض بیچ سکتا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے مولا میں ہرگز نہیں بیچ سکتا، میں آپ کی مودت کو، آپ کی محبت کو ہرگز نہیں بیچ سکتا ہوں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ پھر تو تجھ سے بڑا غنی اور مالدار کوئی نہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ائمہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، صلی علی محمد وآل محمد، کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، کہ ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، ہمارے لیے رسوائی کا سبب نہ بنو۔ تو عزیزان گرامی، جب ہم دعوی محبت کرتے ہیں تو ہمیں اس محبت کے دعوے پر کھرا اترنا ہوگا۔ اگر ائمہ اہل بیت چاہتے ہیں کہ ہم عبادت الہی میں مشغول رہیں، ہم ذکر خدا سے غافل نہ ہو، تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کے تقاضے محبت کو پورا کریں۔ محبت رسول کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم بارگاہ الہی میں حاضر رہیں، نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھیں، ماہ رمضان میں جو روزے رکھے گئے ہیں روزے رکھیں، جیسے جیسے ہم پر عبادتیں واجب ہو جاتی ہے ان عبادتوں کو انجام دیتے رہیں۔ اگر ہم مستطیع ہو گئے ہیں تو حج کے لیے ہم روانہ ہو جائیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں قریب کرتی ہے محبت اہل بیت سے، یعنی جس شخص سے ہم محبت کرتے ہیں اگر اس کے تقاضے کو ہم پورا نہیں کر رہے ہیں تو ہمارا وہ دعویٰ غلط ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب ہم دعویٰ کرتے ہیں تو اس دعوے کی دلیل بھی پیش کرنی چاہیے، اور دلیل ہے عمل۔ ہم عمل کے ذریعے سے ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں۔ وصلی علی محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین۔ خدایا بحق محمد وآل محمد